السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب شفا دواخانہ حکیم محمد اسماعیل۔ میں آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے، جب میں اس کی بات کروں گا تو یقیناً پھر آپ جتنی بھی سوشل میڈیا پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں، جو بھی سپر فوڈ دیکھتے ہیں، وہ ایک بار سارے بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزارہ بے شمار نعمتیں ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ جب ہم نیوٹریشن میں، ہربل میں، جڑی بوٹیوں میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سے ایک بڑھ کر چیز ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہم فروٹ کی بات کریں، ویجیٹیبل کی بات کریں تو ایک سے ایک چیز بڑھ کر ملتی ہے۔ اور میں پچھلے 3-4 دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں، اور اس کے بارے میں جو ویڈیو بناؤں تو وہ میرے خیال میں یہ 10 منٹ کی جو ویڈیو نہیں ہونی چاہیے اس کے متعلق، یہ مجھے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ لیکن پھر میں نے اس کا مضمون تیار کیا، پھر تھوڑا بہت میں نے لکھا کہ میں اپنے جو مجھے سنتے ہیں تھوڑے بہت لوگ ہیں، میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز کا جو آج ہم ذکر کریں گے، اس کا مد مقابل کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی ویجیٹیبل نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سپر فوڈ کی، جیسے ہمارے پاس چیا سیڈ کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، یا کینوا ہے، یا مورنگا ہے، یا پمپکن سیڈ ہے، یا اس طرح کے اور بھی مغزیات ہیں، تو ہم جب ان کا بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہی سپر پاور ہے۔ آج اس کے بارے میں بات کروں گا۔ آج میں بات کروں گا ایک مشہور سبزی ہے جو آپ کو سبزی منڈیوں میں ملے گی، آپ کو جناب سبزی کی ریڑھیوں پہ ملے گی۔ یہ اس کی پہچان کر لیں، یہ اکثر کپاس کے کھیت میں ہوتی ہے، اور یہ جو بھی سبزی ہم اگاتے ہیں اگست کے بعد یا ستمبر میں، اکتوبر میں، تو یہ اس میں آسانی سے اگاتی ہے۔ اس کا بیج آلریڈی پہلے اس میں پڑا ہوتا ہے۔ جب یہ اس کا یہ سیڈ ہے، اب یہ جب پک جائے گا تو اس کا سیڈ یہاں پہ زمین میں رہ جائے گا، اگلے سال سردی آتے تک یہ پھر دوبارہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کو کہتے ہیں پرسلین۔ پرسلین اردو میں اس کو کہتے ہیں خرفہ، لونیا، لونک، اور اس کے بے شمار نام ہیں۔ پرسلین اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور خرفہ ایک عام مشہور لفظ ہے۔ خرفے کی جڑی بوٹی، خرفے کے پتے، خرفہ کا بیج، یہ پنساریوں سے آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی مزاج کے بارے میں۔ اس کا جو مزاج ہے یہ سرد تر اس کا مزاج ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا اس کا مزاج ہے ناظرین۔ اور جب میں آپ کو اس کے فائدے گناؤں گا، ابھی تو میں اس کے بارے میں آپ کو، یہ مزاج اس کا ٹھنڈا ہے، سرد تر اس کا مزاج ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہمیں ملتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں نشاستہ جات، معدنی مواد مثلاً کیلشیم، پوٹاشیم، مگنیشیم، اس کے فاسفورس، سیلینیم، سوڈیم، پوٹاشیم، تانبا، گندھک، کلورین، تیامین، ریبوفلاوین، وٹامن B7، B12، نہ جانے اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ عام سی سبزی ہے، اور اگر یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو جو اس کے فوائد ہیں، یہ ہمیں تقریباً 1000 روپے کا ہمیں یہ پڑے گا، 1000 روپیہ اس کا، 1000 کا یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ ناظرین، اس کے بے شمار اس میں فوائد ہیں، میں کافی چیزوں میں دیکھ رہا تھا۔ اب یہ اس کا پہلے نمبر پہ یہ کیا کام کرے گا، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ہیں، تو یہ بچوں کے پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے اس کا پاؤڈر طب یونانی میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جتنی بھی ہماری اینٹی بایوٹک ہیں، یہ جتنی بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں، تو ان سب کا جو نعم البدل ہے اینٹی بایوٹک کا، وہ یہ خرفہ ہے، پرسلین ہے۔ ویسے اس کے نام کی سنا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ جاننا چاہتا ہے۔ جو ہم پینسلین استعمال کرتی ہیں وہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے، کیمیکل ہے، جو ہمیں میڈیکل سٹوروں سے اس کی گولیاں، کیپسول ملتے ہیں، انجیکشن بھی ملتے ہیں پینسلین کے۔
تو کہتے ہیں جو پرسلین ہے وہ جو پینسلین ہے وہ اسی سے انہوں نے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہوا ہے، یہ اب اللہ جانتا ہے۔ برکیف یہ ایک بہترین اینٹی بایوٹک بھی ہے، اور اگر آپ کو اسہال ہے یا ڈائریا ہے یا موشن لگ گیا ہے تو آپ اتنا سا اس کا پتا توڑیں، اور یہ نمکین ہوتا ہے، لیس دار ہوتا ہے، اس کے اتنے سے پتے توڑیں اور منہ میں رکھیں اور چبانا شروع کریں گے، دو کے چبانے گے، یہ ہلکا سا نمکین لگتا ہے۔ تو اگر آپ کو اسہال ہے، ڈائریا ہے، موشن ہے، تو اس میں یہ آپ کو فوری فائدہ دے گا، اور اس کا جو بیج ہوتا ہے، بیج جیسے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر پیشاب کی پرابلم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پیشاب روک روک کے آتا ہے، ڈراپ بائی ڈراپ آتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو وہ اکثر اگر کوئی مثانے کا مسئلہ ہوتا ہے یا پن کا مسئلہ ہوتا ہے یا گردے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ پیشاب آور ہے، بول آور ہے، ان کے قبض کے لیے بھی اچھا ہے اور چھوٹے پیشاب کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ بہترین ٹانک ہے، بہترین سپر فوڈ ہے، بہترین ملٹی وٹامن ہے، منرلز، آئرن، وٹامنز، کیلشیم، پوٹاشیم، جو میں نے پہلے آپ کو گنوا چکا ہوں، یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، گردوں کے امراض کے لیے، مثانہ کے امراض کے لیے۔ سوزاک ایک خطرناک بیماری ہے، سوزاک میں بھی اگر ہم اس کا 2 گرام پاؤڈر صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کراتے ہیں، سوزاک جیسی بڑی جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، یا ہمارے لمز میں زخم ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے میں، یا خشکی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں خون کی الٹیاں آتی ہیں، یا ہمارا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے، تو جو خون کی الٹی کو فوری طور پہ روکنے کے لیے یہ نیچرل اینٹی بایوٹک فوری طور پہ اثر دکھانے والی چیز ہے، جو کہ خون کی الٹی کو یہ روک دے گی۔ اس کے علاوہ جو خونی بلغم ہے، جو بلغم بعض اوقات ریڈ کلر کی بلغم آتی ہے، جم کے آتی ہے، تو بلغم میں بھی یہ زیادہ مفید ہے۔ خشک کھانسی آج کل یہ بہت زیادہ عام ہوگی۔ خشک کھانسی میں اس کا استعمال جو ہمارے اطباء ہیں وہ تو صرف اسی کا استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے، اینٹی بایوٹک بھی ہے، اینٹی الرجی بھی ہے، اینٹی کف بھی ہے، تو خشک کھانسی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فنگس ایک بیماری ہے، فیمیل میں، میل میں، چنبل و برس اسی کی آگے اقسام ہوتی ہیں، تو جو اینٹی فنگس ہے، فنگس کی بیماری کو روکنے کے لیے تو بہترین اینٹی فنگس ہے، فنگس کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری وہ فیمیل، وہ ہماری جو خواتین ہیں جن کو پیریڈ بار بار آتے ہیں اور پیریڈ تنگ کرتے ہیں، اور 2 4 5 دن کی بجائے 8 دن 10 دن آتے ہیں، اور مہینے میں 2 بار 3 بار آتے ہیں، اگر وہ بھی اس کا سفوف 5 گرام صبح دوپہر شام استعمال کرتی ہیں تو جو خون ہے، خون کا رسنا، خون کا آنا، وہ بھی فوری بند ہو جائے گا۔ اس طرح ٹرانزامینک ایسڈ جو سالٹ ہوتا ہے، یہ اس کا بھی ہیوی نیم البدل ہے، اس کو ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دماغ اور اعصاب جو ہوتے ہیں، ہمارا جو دماغ کا جو سسٹم ہے، جو اعصاب کا سسٹم ہے، اس کو یہ ایسا اس کے لیے سپورٹی سسٹم ہے، ہمارے اعصاب کو اور ہمارے دماغ کو مضبوط کرتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے، اور اس کو نظر بھی اس سے بڑھتی ہے، گردوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی آنت کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ کھانسی، بدہضمی اور قبض، اسہال میں، قبض میں اس کا بڑا اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اعضائے مخصوصہ، اعضائے مخصوصہ کی جب بات کرتے ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں وہ سمجھ آتے ہیں، مردوں اور عورتوں میں پوشیدہ جو امراض ہیں ان میں اس کو کافی بڑا مقام ہے۔ اور اگر آپ کو جو خون بہتا ہے خواتین میں یا انسانوں میں، جسے ہم بواسیر بھی کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے طریقے سے جو خون بہتا ہے جس کو ہم حیض کا پیریڈ کا خون کہتے ہیں، اس کو یہ فوری طور پہ روکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں جی دمہ جو ہوتا ہے نا، دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے، تو یہ ہے دمہ دم کے ساتھ نہیں جانے دے گا، یہ دمے کو دم سے پہلے بھگائے گا، اور دم پرانے سے پرانا دمہ ہو یا خاندانی دمہ ہو اس کے لیے بہترین ہے، جس سے یہ جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں ان کو یہ کشادہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے،
اور ڈایابیٹک شوگر کا جو مرض ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا جو پنکریاس ہے وہ انسولین صحیح پروڈیوس نہیں کرتا، نہیں بڑا کم بناتا ہے، یہ ہمارے پنکریاس کو بھی پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور ہمارے جو ہے انسولین کی پیداوار بھی اس سے زیادہ بنتی ہے، اور جسم سے فالتو کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز کو بھی یہ نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بڑی خاص چیز ہے کہ یہ ہم جتنی بھی بازار سے ہم جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ڈاکٹر ڈیکسا یا اس طرح کے کوئی اور جو انگریزی میڈیسن لگا دیتے ہیں کہ اس کو فوری فائدہ ہو جائے، تو ہربل میں ہمارے پاس یہی نیچرل اینٹی بایوٹک بھی ہے، نیچرل سپر فوڈ بھی ہے، نیچرل ملٹی وٹامن ہے، نیچرل اینٹی الرجی، اینٹی انفلیمیٹری، یعنی کہ بے شمار خوبیوں کا یہ ہے۔ اب جو اگلی میں بیماریوں کا ذکر کروں گا وہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو اس کے پتے ہیں، یہ جو پتے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر ہم اس کو دھو کے پتے کھاتے ہیں تو ہلکے سے نمکین ہوتے ہیں، یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ تو اگر اس کے پتوں کا ہم جوشانہ بنا کے پیتے ہیں یا کعوہ بنا کے پیتے ہیں یا جوس بنا لیتے ہیں، جوس، یہ جو ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول، LDL، BDL، ٹرائی گلیسرائڈ، اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو یہ نارمل رکھتا ہے۔ فالتو جو خون کے ساتھ چربی ہوتی ہے، کلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو یہ نکالتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، دل کے دوروں کو بچاتا ہے، اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوران خون کو بہتر بناتے ہیں، شرائین میں خون کو جمنے سے روکتا ہے۔ جو ہماری دل کی وینیں اور شریانیں ہوتی ہیں ان میں ان کو خون کو جمنے سے اس کو اپنا روکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے نیچرل میں، ہربل میں ارجنابی ہے، ٹرمینالیا ہے، گارلک ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن جو فوری فائدہ دیتا ہے ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے، اگر آپ کے پاس ہارٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اگر ڈاکٹر سے دور ہے، کوئی اور چیز نہیں مل رہی، تو آپ اس کا پاؤڈر گھر میں رکھیں گے، آپ اس کا پاؤڈر پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہارٹ اٹیک جیسی خطرناک جو بیماری ہے اس سے بھی آپ کو محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ کہ دل کا دورے سے بچاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے بھی روکتے ہیں، قوت مدافعت بڑھاتے ہیں۔ پیشاب جو ہوتا ہے نا، پیشاب، یورین، سٹول، دونوں پیشاب کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی قبض رہتی ہے، گیس رہتی ہے، بھائی یہ وہ چیز ہے، یعنی کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ گدر سنگھ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیز ہے کہ ہم یہ کھائیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو مورنگا ہے وہ 300 بیماریوں پہ کام کرتا ہے، چیا سیڈ ہے، کنوا ہے، او بھائی جان یہ جو چیز ہے نا یہ اس کا کوئی نمبر بدل نہیں ہے۔ اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں مورنگا، وہ تو مہنگا ہے، چلو 1000، 1200، 1300 کے جی ملتا ہے، بعضوں کا سستا بھی ملتا ہے، اور بھی کنوا جی ہے، یہ تو ایک مفت کی چیز ہے، عام چیز ہے، گھاس ہے، پٹھے ہیں، اس کو تو ہم پکاتے ہیں، اس کو تو ہم رکھیں تو پیشاب کی ساری چھوٹے بڑے پیشاب کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اور کھانسی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بلغمی کھانسی ہو یا خشک کھانسی ہو اس کو یہ دور کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین وائرل لوڈ، جو جگر ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہے اور اس کا 47 کا مزاج ہے، جو جگر کی بیماریاں ہیں، جو جگر میں گرمی ہوتی ہے، وائرل لوڈ بڑھ جاتا ہے، وائرل لوڈ بڑھ جاتا ہے، سوری معذرت، وہ موسم کی وجہ سے میری بھی ذرا طبیعت ذرا کمزور ہے، تو جو وائرل لوڈ بڑھ جاتا ہے جگر کا وہ، اور ہیپاٹائٹس ہو، فیٹی لیور ہو، فیٹی لیور کے لیے بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ویسے آپ کھاتے رہیں، چباتے رہیں، تو آپ کا جو فیٹ ہے نارمل جو رینج ہے وہ اس کی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کی بے شمار، اس کی جو میں نے رپورٹ پڑھا تھا، یہ پچھلے دنوں R&D کی رپورٹ آئی ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں جو ہمارے خراش پیدا ہوتی ہے، جو جلن پیدا ہوتی ہے، جو سوزش پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بہترین اینٹی الرجی کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سر درد رہتا ہے، کھانا لیٹ کھائیں، کھانا ٹائم پہ کھائیں، کھانا بعد میں کھائیں تو ہمیں سر درد ہوتا ہے، تو سر درد کو روکنے کے لیے خرفہ پرسلین کا بہترین نمبر ہے۔ جلدی امراض ہوں، سکن پرابلم ہو، الرجی ہو، خارش ہو، پھنسیاں ہوں، پھوڑے ہوں، یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے، جلد کو بھی صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آگے ہم چلتے ہیں، بعض اوقات ہمیں مچھر کاٹتا ہے، سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، تو اس کا طریقہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے کریں، جس پہ جہاں پہ ہمیں مچھر نے کاٹا ہے اگر ایسے لگا دیتے ہیں تو وہ جگہ بھی صحیح ہو جائے گی، اور اس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں، اس کا جوس بنا کے اس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں، سانپ کا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین میدا اور درد میدا بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں جی ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں 5-5 6 گھنٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی یہ بہترین اسٹامک جی ٹاپ کلاس کی جو میڈیسن ہے اس کا ان کا نیبل بدل ہے، اس میں بھی کام کرتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کان کے درد کے لیے۔ کان کے درد کے لیے اس کا آئل بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اگر آپ پانی بھی ڈال دیتے ہیں کان میں تو کان کے درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے جو کان ہیں، جو ایئر ہیں، یہ اگر آپ پیدائشی طور پہ اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو اس کا آئل کان میں ڈالنے سے آپ کے کان بھی کھل جائیں گے اور صاف شفاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین قدیم پرانا زمانہ سے یہ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ گردے، مثانے، پھیپھڑوں کے جو امراض ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جگر کے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسولی ہو، سوزش ہو، یرکان میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، شوگر میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی جسم میں بیماری نہیں ہے جس میں خرفہ کا استعمال نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری پریگننٹ جو خواتین ہوتی ہیں، جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرتی ہیں، کیونکہ اس میں پروٹین بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس میں فائبر ہے، اور جو اس میں بیجو میں پائے جانے والے جو فیٹی ایسڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں وہ ہمارے جو پاور کا خزانہ ہے، وٹامنز وغیرہ ہیں، وہ حاملہ عورتوں کے لیے بہت ہی نایاب۔ اس کا سالن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے آپ جوس استعمال کریں، ایسے زچہ بھی صحت مند اور بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ تو ناظرین بال، اس کا ایک آئل بھی بازار سے ملتا ہے، اس کا آپ آئل استعمال کریں۔ بازار میں جتنے بھی آئل ہیں ان سب سے اچھا اس کا آئل ہے۔ بال جھڑتے ہوں، بال گرتے ہوں، بال ٹوٹتے ہوں، اس کے لیے اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آخر میں بات کروں گا، کیونکہ اس کے فائدے تو ایسے جو میں لکھے تھے وہ بھی میں پورے نہیں پڑھ سکا ناظرین، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو ان کے ناخن خراب ہو جاتے ہیں، ناخن میں وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اینٹی فنگس کی جو بیماری لگ جاتی ہے ناخنوں میں، پھپھوندی جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ اس کا بہترین استعمال ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی غذا کی، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین ابھی سردیوں میں تو یہ اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر، جنوری، فروری تک اس کی آپ سبزی کھا سکتے ہیں، اس کا ساگ کھا سکتے ہیں، اس کو قیمہ کے ساتھ پکائیں، گوشت کے ساتھ پکائیں، دال چنے کے ساتھ پکائیں، دال کے ساتھ پکائیں، آلو کے ساتھ پکائیں، جس کے ساتھ پکائیں اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ دمے کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، میں نے سر سے لے کے پاؤں تک جو آپ کو بیماریاں گنوائی ہیں ان میں آپ کسی بھی بیماری میں اس کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ نا اس کا یہ کھانے کے علاوہ اس کا آپ جوس بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جوس کا میں نے پچھلے میں عرض کی تھی، اس کا جو جوس ہے وہ بھی آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ آدھا گلاس یا 1 کپ صبح ایک دن میں ایک بار آپ جوس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر بیماری نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں، بیل بی فورسٹ اور ہیپس ماتقدم کے طور پہ استعمال کریں تو آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اگر بیماری ہے تو پھر لازمی استعمال کریں۔ قبض ہو، گیس ہو، بے شمار لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا پیٹ بڑا سخت ہے، پیٹ درد کرتا ہے، مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں، تو بھائی ان سب کے لیے میں یہ تحفہ ریکمینڈ کروں گا۔ یہ مفت کا ہے، آپ کے اپنے علاقے میں ہوگا۔ اس کو لونک بھی کہتے ہیں، لونیا بھی کہتے ہیں، خرفہ بھی کہتے ہیں، پرسرین بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو بیج ہے وہ بیج میں جو اس کا سیڈ ہوتا ہے، تخم جو ہوتا ہے، اس کے بڑے کمال ہوتے ہیں۔ اس کا سیڈ بھی آسانی سے بازار سے مل جاتا ہے اور کھیتوں میں، کھلیانوں میں بھی مل جاتا ہے۔ اور اس کو آپ اس کا بیج کا آئل نکالیں۔ آئل اگر آپ 5 ml اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس کا سالن میں اس کا 5 ml پورے ہانڈی میں ڈالیں، اور بھی آئل ڈالیں، اس کو بھی ڈالیں گے تو یہ اس کا آئل بھی آپ کو بے شمار بیماری سے بچائے گا۔ خاص طور جو موذی بیماریاں آج کل ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں، شوگر کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، ہارٹ کی ہے، ان کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھیں، 5 گرام صبح دوپہر شام، اس کا پاؤڈر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو موٹی بات بتاتا ہوں۔ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، یا آپ لیور کے پیشنٹ ہیں، یا آپ پنکریاس کے پیشنٹ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہے، اسٹامک کا مسئلہ ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ کھانسی کا مسئلہ ہے، بلغم کا مسئلہ ہے، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں سب میں آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن آخر میں آپ سے یہ بھی عرض لازمی کروں گا کہ معالج کا مشورہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو مزاج ہے وہ سرد تر ہے۔ اگر سرد تر کے جو لوگ اس کو استعمال کریں گے تو یقیناً ان کو زکام بھی لگے گا، نزلہ بھی ہوگا، بخار بھی ان کو ہوئے گا تھوڑا، لیکن وہ اس کو استعمال نہ کریں، اپنے ڈاکٹر معالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ لیکن آپ جس کو معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کو فوری فائدہ ہوگا۔ خرفہ، نام نہیں بھولنا، بہترین ٹانک، بہترین سپر فوڈ، بہترین
اعلیٰ کوالٹی کا اینٹی بایوٹک، اور اس کا استعمال فارما بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، نیوٹرا میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ہربل میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا سبزیوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور فروٹ میں بھی یہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوری فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بڑی پیاری نایاب معلومات آپ کو بڑی پسند آئیں گی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہی لونیا کے ساتھ یا خرفہ کے ساتھ اجازت دیجیے حکیم محمد اسماعیل کو۔ اللہ حافظ۔ السلام۔